المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، المدد یا امام زمان، الاجل یا امام زمان، الامان 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 الامان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں ہدیہ یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، آپ عزت کے ساتھ جئیں اور سربلندی کے ساتھ جئیں۔ خداوند کریم آپ سب کی حمایت اور اپنی باران رحمت آپ پر نازل فرمائیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے دنیا کے ایک عظیم موضوع اور عالم اسلام کے ایک اہم ترین موضوع سے گفتگو کا آغاز کیا، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے نوع انسانی کو پیاسا پیدا کیا ہے، کمال کا پیاسا، عزت کا پیاسا، اقتدار کا پیاسا، شہرت کا پیاسا، حتیٰ لقائے الہی کا پیاسا، جنت کا پیاسا۔ اور یہ پیاس سراب سے نہیں بجھ سکتی ہے، یہ پیاس خیالات سے نہیں بجھ سکتی ہے، یہ پیاس حقیقت سے بجھ جاتی ہے۔ پانی کو دیکھنے سے پیاس نہیں بجھ جاتی ہے، پانی کا نام سننے سے بھی نہیں بجھ سکتی ہے، پانی ہاتھ سے قلم سے لکھنے سے بھی نہیں بجھ سکتی ہے، جب تک کہ جام آب حیات کو انسان خود حقیقت کے ساتھ نوش نہ کرے پیاس نہیں بجھ جاتی ہے۔ تو جس طرح انسان کو رب ذوالجلال نے ان حقائق کا پیاسا پیدا کیا، اتنا پیاسا ہے کہ بقول شاعر کے کہ میں تو دریاؤں کی بھی پیاس بجھا سکتا ہوں، مجھ کو اچھا یہی لگتا ہے کہ پیاسا کہیے۔ تو اس پیاس کو دور کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے آب حیات کا انتظام کیا ہے۔ آب حیات توحید، آب حیات رسالت، آب حیات ہدایت، آب حیات امامت، آب حیات مہدویت، آب حیات انتظار، آب حیات عشق، آب حیات تہذیب، آب حیات حصول کمال۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ اور آئیے ہم منتظران ظہور حجت برحق یوسف زہرا حسین ثانی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ہم جتنے پیاسے ہیں اس دنیا میں اور کوئی پیاسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آج کے دور کے شیعہ، چاہے یورپ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ایشیا میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں عالم اسلام، ہم نے نہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار کی ہے، نہ ہم نے نزول وحی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے جمال مبارک حیدر کرار کی زیارت کی ہے، نہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چوکھٹ پر ہم نے اپنے قدم جمائے ہیں، ہم نے اپنا سر جھکایا ہے، نہ سید الشہداء کو، کسی امام کی زیارت ہمیں نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے دعائے افتتاح کی یہ جملے دیکھیے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، کہ پروردگارہ یہی ہمارا شکوہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک کا جمال مبارک کا بھی مشاہدہ نہیں کیا، ہمارے امام بھی غائب ہیں، ہم تعداد میں بھی کم ہیں، دشمن کثرت میں ہیں، اور چار طرف سے آفتوں اور فتنوں کی آگ نے ہمیں گھیر رکھا ہے، اور اس قسم کے مصائب ہمارے سامنے ہیں۔ اس حال میں کہ ہم نے پیغمبر اسلام کو بھی نہیں دیکھا اور حقیقت سرچشمہ آب حیات مہدویت کو بھی اپنی ظاہری نگاہوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن دل کی نگاہوں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، بشرطی کہ منتظر حقیقی کے لسٹ میں اگر آتے ہوں۔ کیوں یہ کہتے ہیں سبھی روح رواں پردے میں ہے، آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے، کہ جو حقیقی منتظر ہوگا انشاءاللہ منتظر حقیقی کی صفات کے بارے میں آنے والی نشستوں میں تفصیلی آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جائے گی اور پیش کرنے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔
تو گزشتہ سے مربوط رکھتے ہوئے کہ ہم یعنی قرآن کے اندر اس حقیقت مہدویت کی جو گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے، آج کی گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ وہ واحد آیت ہے جس میں وعدے کا نام صراحتاً آیت کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ پاسٹ کا لفظ ہے، یعنی اس میں کوئی شک و شبہے کی بات نہیں، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، یہ وہ حقیقت ابدی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہم انسانوں کے وعدوں کی طرح نہیں ہے کہ صبح وعدہ کیا شام کو اس کی مخالفت کی، آج وعدہ کیا تو کل مخالفت اس کی ہو گئی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اٹل ہے، 100% حقیقت کے لباس میں سامنے آنے والا ہے۔ کن کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، 2 ڈگریز جس کے پاس ہوں، 2 تمغے جس کے پاس ہوں، یعنی ایمان اور عمل صالح اگر ہوں تو لیستخلفنہم فی الارض، انہیں روئے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ یہاں ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یعنی ایمان والے ہم بھی ہیں، عمل صالح والے ہم بھی ہیں، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن جو نتیجہ دیا ہے کہ انہیں روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا، خلیفہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ عام ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے 10 درجے ہیں، پہلے درجے میں جو آئے گا وہ آخری درجہ جو 10ویں درجے کا ایمان والا مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو مکمل ایمان والا ہوگا یہ اسی کے لیے ہے کہ روئے زمین پر اللہ اسے خلیفہ بنائے گا، اور یہ دعویٰ بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اس لیے کہ خلیفہ بننے والا اور بنانے والے میں صفات میں مشابہت ضروری ہے کہ بھیجنے والا اگر علیم ہے تو آنے والا علم الہی کا مظہر ہونا چاہیے اس کا خلیفہ، بھیجنے والا حکیم ہے تو بن کے آنے والا مظہر حکمت الہی ہونا چاہیے، اگر خلیفہ بھیجنے والا ہادی ہے تو روئے زمین پر آنے والا ہادی بن کر آنے والا مظہر ہدایت الہی ہونا چاہیے، اگر بھیجنے والا قادر ہے تو بن کے آنے والا مظہر قدرت الہی ہونا چاہیے۔ یہ صفات مشابہت، صفات کے اندر خلیفہ اور مستخلف کے اندر امام اول سے لے کر ہمارے امام آخر تک یہ تمام کمالات ان کے اندر بطور اتم موجود ہیں، اسی لیے ہم نے انہی صفات کی عکاسی کرتے ہوئے امام اول امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں عرض کیا ہے کہ خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ تو یہی صفات کمال امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر انہیں خلیفہ بنائے گا۔ اس کے اندر بھی اور بہت ساری یعنی نکات ہیں اور صفات ہیں، لیکن چونکہ آگے گفتگو زیادہ ہے تو ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں آپ کی اجازت سے۔ ارشاد الہی ہوا، سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے اور مختلف آیات میں ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ایک جگہ پر ہے، اور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ایک اور آیت میں ہے۔ تو چاہے وہ مجرمین ہو، منافقین ہو، مشرکین ہو، جو بھی ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، 1.25 لاکھ انبیاء کو جس حقیقت کی خاطر بھیجا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، مقصد بعثت انبیاء ہے، ویعلمہم الکتاب، یعنی بعثت انبیاء کا مقصد ہے، ویزکیہم لتخرج الناس من الظلمات الی النور لیقوم الناس بالقسط، میزان عدالت قائم کرنا، چراغ ہدایت کو روشن کرنا، چراغ علم روشن کرنا، لوگوں کو گمراہی کی تاریکی سے نکالنا، یہ فلسفہ بعثت انبیاء ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ دین مکتب قرآنی تمام ادیان جتنے بھی ہیں اس دنیا میں ان سب پر غالب آ جائے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خاص کر یورپ اور امریکہ میں رہنے والے میرے دوستوں سے، جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں دیکھیے کہ آیا اس آیت کی حقیقت آپ کو اس زمین پر اور ایشیائی زمین پر حقیقت کے لباس میں نظر آتا ہے، یا ابھی انتظار ہے، اس کی پیاس لگی ہوئی ہے کہ تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا؟ ظاہر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہودیزم کا بھی یہی کوشش ہے کہ اسلام پر غلبہ کریں، اسلام کو کمزور کریں،
کمیونزم کا یہی کوشش ہے، ان کی کوشش ہے کہ اسلام کے اوپر غالب آ جائیں اور اسلام کو کمزور کریں، مسلمانوں کی بات کوئی سننے والا نہ ہو، مسلمانوں کو غلام بنائیں۔ ہندوازم کی بھی یہی کوشش ہے، اور یہودیوں کی بھی، کمیونزم، ہر جتنے بھی باطل ادیان ہیں، سب کی یہی ایک ہی کوشش ہے کہ اسلام کمزور ہو، مسلمان کمزور ہوں، آئین اسلامی، تعلیمات اسلامی کم رنگ ہو، اس پر کوئی عمل کرنے والا نہ ہو آج یہ۔ لیکن آپ آیت کے اوپر نظر ڈالیے گا کہ دین اسلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ تمام باطل ادیان پر غلبہ کرے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا اس نقطے کے اوپر کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ ہونے والا ہے، لیکن اب تک ہوتا ہوا نظر نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ یقینی طور پر اللہ کی حکومت روئے زمین پر، اللہ کی زمین پر ہونے والا ضرور ہے، جس کا آغاز محمد اول سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیا ہے، اور جس کا اختتام محمد آخر پر رب ذوالجلال اپنی طاقت سے ضرور کرے گا۔ بس اس زمین پر خلاصہ کے طور پر عرض کروں کہ رحمت محمدی ضربت حیدری کے ساتھ نہضت حسینی کی صورت میں روئے زمین پر اللہ کی حکومت اور اقتدار یقینی پورا ہونے والا ہے۔ لیکن جتنا بڑا لیڈر ہوگا، حکومت جتنی بڑی ہوگی، آئین نامہ جتنا وسیع ہوگا، اور ایجنڈا جتنا بڑا ہوگا، لشکر بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، نعرہ بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے، ایجنڈا بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے، لشکر بھی اتنا ہی بلند فکر کے ہونے چاہیے۔ اس حقیقت نظام کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ انسان اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور مہدویت کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ ایمان کامل اسے میسر نہیں آتا ہے۔ خود انشاءاللہ آنے والے نشستوں میں خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زبان مبارک سے 40 اہم ترین احادیث کا مجموعہ جو آئین نامہ کمال بشر ہے اور انسان کو کمال تک پہنچانے کا ایک عظیم آئین نامہ ہے، اس کا بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، کہ ایمان ثابت اور ایمان متغیر۔ ایمان متغیر کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اور ایمان ثابت وہ ہوتا ہے کہ مشکلات کے باوجود بھی، آزمائشوں کے باوجود بھی، امتحانات کے باوجود بھی نہ وہ اپنے پرچم کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اپنے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اپنے رہبر کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اپنے منزل کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایمان مستقر ہے۔ ہمارے ایک عظیم شان استاد تھے، قم میں بیان فرماتے تھے کہ ایک شہر میں ایک یعنی مومن اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دکانداری کی صورت میں 2 مہمان آ گئے، جوان، خوبصورت، خوش اخلاق، اور کبھی پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلے بتا ہی نہیں رہے تھے، جب اصرار کیا تو انہیں بتا دیا کہ ہم آپ کے امام کے شہر سے آئے ہیں۔ تو بہت خوش ہوا اور ان کے پاؤں پڑ گیا، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے جائیے گا کہ میں اپنے مولا کی دیدار کروں۔ انہوں نے کہا اگر مولا اجازت نہ دے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، اگر مولا اجازت نہ دے تو میں واپس ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لے کے گئے، خشکی پر سفر طے کیا اور آگے گئے سمندر کے کنارے، اور پانی پر بھی اسی صورت پر ہی چلتے گئے جیسے خشکی کے اوپر چلتے تھے۔ پانی کے اندر گئے اور یعنی انہوں نے شاید کوئی دعا بتا دی، اور ساتھ پڑھتے ہوئے دونوں جوان جیسے خشکی کے اوپر چلتے ہیں اسی طرح سمندر کے اوپر بھی چلتے گئے۔ آخر میں اس کی بدقسمتی ہوئی کہ بارش کی بوندا باندی شروع ہو گئی، ایک دم سے پانی کے اندر ڈوبنے لگا۔ ان 2 مہمانوں کو تعجب ہوا کہ یار یہاں تک تو ہماری طرح آپ چل کے آئے تھے، یہاں کے کیسے ڈوب گئے؟ یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے اور چونکا دینے والا خلاصہ ہے۔ کہنے لگا کہ سچ بتاؤں، یہاں تک میں عشق امام میں آیا تھا، میں اپنی دنیا کا بھول گیا تھا، میں اپنے کاروبار کا بھی بھول گیا تھا، میری نظر میں کوئی چیز نہیں تھی، اور اس عشق نے مجھے پر عطا کیے اور میں پرواز کرتا ہوا یہاں تک آیا۔ لیکن یہاں جب آیا تو بارش ہونے لگی، اور فوراً مجھے یاد آ گیا کہ میری دکان کے باہر میں صابن کی پیٹی بھول گیا تھا۔ جو ہی مجھے اس کی یاد آ گئی میں ڈوب گیا۔ عزیزان من، یہ مہدویت ہے، یہ عشق ہے۔ یہ شرط چاہیے کہ ایک دم سے اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی دنیا کی فانی چیزوں کی طرف، اور بلبلے یا آپ کی طرف، پانی پہ ابھرنے والے ان پھونکوں کی طرف اگر انسان کی توجہ گئی تو وہ سرچشمہ آب حیات سے اور حقیقت مہدویت سے سیراب نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعاً یہی ہے، انسان وہ صابن کی پیٹی اسے یاد آ گئی تھی، وہ ڈوب گیا۔ ہمیں کبھی اولاد کی محبت اللہ اور رسول اور امام کے محبت سے پیچھے کھینچ دیتی ہے،
کبھی اقتدار، کبھی کرسی، کبھی کاروبار، حتیٰ علم کی ڈگری بھی، حتیٰ یہ لباس بھی کبھی اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اور بقول حافظ شیرازی کے کہ تو خود حجاب خودی حافظ از میان بردار، کہ اے حافظ تیرے اور تیرے رب کے درمیان، تیرے اور تیرے مولا کے درمیان اور کوئی حجاب نہیں بن سکتا ہے۔ اگر حجاب ہے، اگر رکاوٹ ہے تو خود ہے اور تیری خودی ہے اور خود پسندی ہے، خود بینی ہے۔ اگر اس کو اگر ہٹاؤ گے تو اپنے کمال تک پہنچ سکتے ہو، اپنی منزل کمال تک پہنچ سکتے ہو، اپنے مولا سے ملاقات کر سکتے ہو۔ انسان جب یہ سوچے کہ میں بھی کچھ ہوں، جہاں اپنی حیثیت سے زیادہ، اپنی حیثیت کے کمبل سے زیادہ اپنے خیالات کے پاؤں اگر پھیلانے کی کوشش کرے، انسان وہیں پہ ڈوب جاتا ہے اور کسی منزل تک نہیں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا بہت ساری شرائط ہیں اس آیت کا، میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس کے علاوہ بھی ایک آیت میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہے، ایک اور آیت میں ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہے۔ پورا حلقہ ہے عالم اسلام کے ارد گرد، مسلمانوں کے ارد گرد، کافروں اور مشرکوں کا۔ وَلَوْ كَرِهَ، چاہے وہ نہ بھی چاہیں، اور وہ کب چاہتے ہیں؟ نہ مسلمان، نہ یہودی مسلمانوں سے راضی ہیں، نہ ہندو راضی ہیں، نہ کمیونزم اسلام سے راضی ہیں۔ وہ تو شب و روز پلاننگ کرتے ہیں، وہ تو شب و روز وہ سو ہی نہیں رہے ہیں، مسلمانوں کو نیچے دکھانے کی منصوبہ بندی میں لگے ہوئے۔ اگر سوئے ہیں تو مسلمان سوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں تو مسلمان خواب غفلت میں ہیں۔ اور وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ ایک اور آیت کے اندر ہے کہ لمحے گن رہے ہیں یہ کافر تمہیں اپنے ایمان سے کفر کی طرف پلٹا کے لے جانے کے لیے، اور مسلمانوں کی ترقی کو، مسلمانوں کی عزت کو، مسلمانوں کی شرافت کو وہ حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی حسد وہاں ان کے حسرت کی صورت میں انہیں تبدیل ہوگا، اور وہ دن آنے والے ہیں۔ اور یہ آج کے دور میں حسن نصر اللہ کی صورت میں، آغا خامنائی، آغا سستانی کی نصرت میں، صورت میں یہ ابھرتا ہوا اسلام، یہ ابھرتا ہوا تشیع، یہ حقیقی اسلام کا چہرہ، یہ مسلمانوں کی یہ حقیقی عزت جو تشیع کی صورت میں اور کربلا اور غدیر کی طاقت نے دیا ہے، نہ یہ یعنی یہودی اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ کافر اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ مشرک، نہ منافق، نہ مجرم، لیکن رب ذوالجلال کی طاقت بڑی ہے، وہ اپنی حقیقت کو اور اپنے مسلمانوں کے کمال کو انتہا تک پہنچا کے رہے گا۔ یوسف زہرا کے صدقے میں اور ان کے قدم سے، ان کے برکت سے وہ دن آنے والا ہے۔ تو ہے تو گل و بلبل و خوشبو کا ہے سما، تیرے بغیر فصل خزاں ہے بہار میں، جب سے بسے ہو آ کے دل بے قرار میں، آنکھیں ہیں فرش راہ تیرے انتظار میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔